سلام شلوم، خداوند خدا خدائے قدوس کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو، اور وہی آپ کے اوپر ہر وقت رحم دکھانے والا جو ہے، آپ کا مختی داتا آپ کو ہر جگہ پر محفوظ رکھے۔ خداوند ہمارے مسیح کے نام میں آمین۔ دوستوں، مجھے ضرورت پڑی کہ میں بلیک میجک کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ بلیک میجک جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ عروج کے اوپر آپ کو نظر آتا ہوگا، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ووڈو کے بارے میں کہ ووڈو کیا ہوتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے ہالی ووڈ موویز کے اندر یا بالی ووڈ موویز کے اندر اور گانوں کے اندر، میوزک کے اندر، یہاں تک کہ ڈراموں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلیک میجک کے سمبلز اور ریچولز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت عام بات ہے آج کل کی میڈیا کے اندر۔ تو ان کے اندر آپ نے ووڈو کا ذکر سنا ہوگا۔ ووڈو کو عام طور پر لوگ جو ہے کالا جادو کے نام سے جانتے ہیں، اور بلیک میجک جو ہے وہ ان کو کچھ زیادہ ہی دلچسپ نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ووڈو کالا جادو نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہیں۔ ووڈو ایک ریلیجن ہے، ووڈو ایک دھرم ہے، ایک مذہب جو کہ آج بھی دنیا کے اندر 30 ملین لوگ اس مذہب کے اندر ہیں اور اس مذہب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے تمام تر عملیات کو آپ کی میری دنیا میں پورا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، وہ ہے ووڈو ڈال، یعنی کہ ووڈو گڈیا۔ اور یہ گڈیا جو ہے کسی انسان کے جسم کا حصہ یا پھر اس کے کوئی قریبی چیز، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بال، یہ آپ اس کے اندر امپلانٹ کرتے ہو اس گڑیا کے اندر، یا اس کو گڑیا کے اندر بنا لینا۔ اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس گڑیا کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس کے جسم کا حصہ جو ہے اس گڑیا کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس عملیات سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے ایسا کرنے کے لیے اس کا بال یا اس کا ناخن یا پھر اس کے جسم کا کپڑا بھی، وہ بھی کام میں لے لیا جاتا ہے۔ پھر آپ جانتے ہی ہو اس سے ایک گڑیا کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ یہ دیکھا ہوگا کہ اس گڑیا کے اندر جو ہے اکثر فلموں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنز لگائی جاتی ہیں، اور سوئیاں جو اس کو لگائی جاتی ہیں، ایسا کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کے منہ سے کہ جو بھی کام اس کے ساتھ کیا جائے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اگر آپ نے اس کو سوئی لگائیں گے تو وہی سوئی جو ہے وہ اس انسان کو بھی چبھے گی، اور اگر آپ اس کی گردن کو توڑیں گے تو اس انسان کی بھی گردن کے اوپر یہ عمل آئے گا۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہی باتوں کو جو ہے وہ جانتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ووڈو جو ہے وہ ایک مذہب ہے، اور یہ مذہب جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اور یہ تمام تر شیطانی عملیات کو اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی ان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ برے نہیں ہیں بلکہ وہ اچھے ہیں۔ وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں۔ تو اگر یہ مذہب ہے تو اس میں عبادت کس کی جاتی ہے؟ دوستوں، اس مذہب کے اندر عبادت کی جاتی ہے روحوں کی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آتماؤں کی، اسپرٹس کی۔ اور کیا ثبوت ہے کہ وہ اسپرٹس جو ہیں وہ اچھے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے اور ریسرچ کی جائے، ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ اسپرٹس نے غلط ڈیمانڈ رکھی ہے آگے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے ہونے والے بچے جو ہیں وہ بھی زندہ نہیں بچ پائے۔
اس کے اندر بلیاں دی جاتی ہیں اور جادو کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ مذہب آخر بنا ہی کیوں تھا؟ کیا برائی کے لیے بنا تھا؟ نہیں دوستو، اگر آپ بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میری طرح کہ یہ مذہب بنا تھا اس لیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ شفا دی جائے، جی ہاں، ہیلنگ کی جائے ان کے لیے، اور یہ اسپرچول ہیلنگ کہلائی جاتی ہے۔ اور اس ہیلپ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آتماؤں کو جو ہے بلایا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کی پرستش کی جاتی تھی، اور پھر ان سے جو ہے وہ مدد مانگی جاتی تھی۔ جس انسان کو مدد چاہیے ہوتی تھی اس شخص کو بھی ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے اندر جو ہے یہ کام اس طریقے سے شروع ہوا کہ لوگوں کو جو ہے اس سے کافی فائدہ حاصل ہوا، اور آتماؤں کو بلا کر لوگوں کی جو ہے قسمتیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئیں۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو سائیڈ ہوتی ہے، تو اس لیے سپر پاورز کا جو ہے وہ اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، اور دیکھا جائے تو بہت زیادہ برا ہی استعمال ہوتا آیا ہے ابھی تک۔ مگر میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جتنے بھی ووڈو لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو، اور اگر آپ اچھے انسان ہوگے تو آپ کو بہت جلد ان سب چیزوں کی جو ہے وہ خداوند خدا سمجھ بخشے گا، اور آپ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اچھا، مگر بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہ بلیک میجک یا ووڈو پریکٹس کرتے ہیں ان کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ روحیں کام کرتی ہیں، بدروحیں کام کرتی ہیں، آتمائیں۔ تو ایسا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بالکل نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ آپ کو جو ہے اپنے اشارے پر نچاتی ہیں، کیونکہ ووڈو کے اندر جو ہے وہ روحوں کو پہلے عزت دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عبادت کی جاتی ہے ان کی، اور پھر ان سے جو ہے درخواست کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور سمان کے طور پر یا عزت دینے کے طور پر ان کو بلیاں دی جاتی ہیں۔ اور جس انسان کے اوپر یعنی کہ آپ کرنا چاہتے ہو ووڈو پریکٹس، یا جس انسان کے لیے کرنا چاہتے ہو یہ ووڈو پریکٹس، اس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر ہونی چاہیے۔ اب جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ووڈو دھرم جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کرسچینٹی کے ساتھ چلتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ بہت زیادہ الگ ہے اس دھرم سے، اس مذہب سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ کرسچن پریسٹ ہوتے ہیں جو کہ ووڈو پریکٹس کرنے والوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی بار ریچول پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور یہ کچھ جو پریسٹ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ روحوں کا سمان ہونا چاہیے، اور کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ خدا ہوتے ہیں اور ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ ووڈو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کیا آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کو سپیل آنا یعنی کہ منتر آنا ضروری ہے، جو آپ ووڈو کو عمل میں لانے کے لیے کہیں گے، کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کسی نہ کسی جانوروں کی بھی بلی دینی پڑتی ہے، sacrifice and even that کہ ان کو بہت زیادہ تڑپا کر مارا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ جانور تڑپ کر مرے گا اتنا زیادہ ہی روحیں خوش ہوں گی، اور اگر آپ نے تڑپا کر جانور کو مارا تو آتمائیں آپ سے خوش ہوں گی۔ اب پرابلم والی بات یہ ہے، حالانکہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آتمائیں
بری اور اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ ووڈو جو کلچر ہے، ووڈو جو مذہب ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آتمائیں بری اور اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آتما کو بلانے والا، روح کو بلانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو غلط چیزیں دکھاتا ہے، جیسے کہ خون، جیسے کہ سیکس ریچول جو ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ان اڈلٹریس چیزوں کو بھی اگر آپ کرتے ہو تو آپ ان بدروحوں کو جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہو، اور جب وہ کچھ ایسا دیکھتی ہیں، یعنی کہ جیسے خون اور جیسے میں نے آپ کو دوسری چیزیں بتائیں، یہ دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پاس آتی ہیں، اور وہ فوراً ہی اپنے اندر وہ اچھائی یا برائی جو بھی آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو وہ اپنے اندر کور کر لیتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس کو برائی سے یاد کیا ہے تو پھر وہ برا کرنے ہی آئے گی۔ لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں مانا جاتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ووڈو کے اندر کیا مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا عمل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان آتماؤں کو آپ دو گے وہ آپ سے لیں گی۔ اور سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اچھی چیز دو گے تو وہ اچھی چیز لیں گی، اگر آپ ان کو بری چیز دو گے تو وہ بری چیز لیں گی۔ تو کسی آتما کو اگر آپ خون دکھاتے ہو، بلی دکھاتے ہو، سیکریفائس، تو یا تڑپتا ہوا جانور، تو وہ اسے دیکھ کر آتمائیں خوش ہوتی ہیں، اور اس کی آدھی گردن کاٹ کر جانور کی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ آتمائیں خوش ہوتی رہیں۔ تو یہ ٹوٹلی اس پہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے جو وہ میجک ایکچولی انسان کر رہا ہے۔ تو بات سمپل ہو گئی ہے کہ آپ کی یہ ریکویسٹ کے اوپر بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر اچھائی کرنا چاہتے ہو یا کسی کے اوپر برائی لانا چاہتے ہو، مگر ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہے ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اور ایسے بہت سارے ڈھونگی ہیں جو کہ پورے دھوکے باز ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیچ میں ان کے کچھ ایسے ہیں جو کہ واقعی ہی اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 100% میں سے 80% جو ہے اس کی خالی دھوکے بازی ہے، ڈھونگ ہے، اور ایکچولی جو ہے یہ سارا کا سارا سسٹم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شیطان کا ہے، سیٹن کا ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے شروع سے ہی، اور اس کے ساتھ جو گرے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے بدروحوں کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے آپ کی دنیا کو ختم کرنے کے لیے، آپ خدا کے کلام کو استعمال کریں اپنی دنیا کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں میں آپ کو نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ مگر جانے سے پہلے میں آپ کو اتنا ضرور بتاتا چلوں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کالا جادو جو ہے وہ مسیحیت سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو میں ان کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جادوگر کا خدا کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے۔ جادوگر خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، اور یہاں تک کہ اس کے لیے سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ اور ساتھ میں ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جادو جو ہے اس کو آپ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ ایک وقت تھا جب کوئی میجک کرنے والا آتا تھا اور سارے بچے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، مگر ابھی یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو ہر ایک چیز کا بتا دیا گیا ہے کہ میجک صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دھوکہ مت کھائیے، دھوکہ مت دیجیے، اور خدا کی آواز کو سنیے، کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک اچھی زندگی جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور ہر ایک انسان جو اس وقت خداوند کو پکارتا ہے یا کسی بھی وقت خداوند کو پکارتا ہے، وہ اس کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی غلط کیا ہے تو خدا کے نام سے اگر آپ خوف نہیں رکھتے ہیں تو آج سے آپ کے اوپر لعنت آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہو اور
اپنے تمام تر برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہو تو خداوند آپ کو ابھی سے بلیس کرتا ہے، اپنے پاک روح کو وہ آپ کے پاس بھیجتا ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، آپ اس کے لیے اپنا دل کا دروازہ کھولیں۔ خداوند ہمارا خدا ہر ایک جادو کے اوپر آج اور ابھی سے اس کو جڑ سے ختم کرے، اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی عبدالآباد پوری ہوتی رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں